کبھی اپنے سوچا ہے کہ قبر کی رات کیا ہوتا ہے جب سب رشتے ناتے اور دوست انسان کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ وہ دنیا کیسی ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے، جہاں روحیں اپنی تقدیر کے انتظار میں بسیرا کرتی ہیں؟ کیا وہاں راحت ہے یا عذاب، روشنی ہے یا اندھیرا؟ اور یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ انسان کی روح کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے؟ پھر ایک دن آتا ہے جب تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حقیقت اپنے پورے جلال کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اصل سوال یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ جسم، یہ گوشت پوست، یہ ہڈیاں اور یہ چہرہ ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، یہ تو محض ایک خول ہے، مٹی کا بنا لباس۔ انسان کی اصل حقیقت وہ روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس جسم میں پھونکا۔ قرآن میں بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ انسان صرف مٹی سے نہیں بنا، بلکہ اس کے اندر ایک لطیف نوری حقیقت رکھی گئی ہے جسے آج تک عقل و سائنس مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ یہی روح انسان کو زندگی بخشتی ہے، یہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تو فرشتے ایک بے جان مجسمہ دیکھ رہے تھے، مگر جیسے ہی اللہ نے اپنی روح پھون کی، وہ مجسمہ زندہ ہو گیا، بولنے لگا، چلنے لگا، اور یوں انسان کی اصل شناخت روح سے وابستہ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس علم میں بہت کم دیا گیا ہے، یعنی انسان چاہے جتنا علم حاصل کر لے، روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ روح کا پہلا مقام عالم الست تھا، جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور سب سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا کہ نہیں، ہم گواہ ہیں۔ اسی عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم سب اللہ کے سامنے موجود تھے، سب نے وعدہ کیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے حکم پر چلیں گے۔ یہی فطری وعدہ ہر انسان کے اندر رکھا گیا، اسی لیے رسول کریم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوس بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد اکثر لوگ یہ وعدہ بھول گئے۔ دنیا کی رنگینیاں، خواہشات اور فریب نے انسان کو رب سے غافل کر دیا، مگر وہ فطری احساس آج بھی انسان کے دل میں زندہ ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے تو بے اختیار کہتا ہے، اللہ میری مدد فرما، چاہے وہ کتنا ہی بے دین کے نہ ہو۔ یہ اس کے اندر موجود فطری اقرار کا ثبوت ہے۔ پھر جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے سامنے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کھلی ہو جاتی ہے، موت۔ قرآن کہتا ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یہ ذائقہ ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے، کسی کے لیے سکون، کسی کے لیے اذیت۔ مومن کے لیے موت ایک نرم پل ہوتی ہے جو اسے ایک بہتر جہان کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ گناہگار کے لیے یہی لمحہ درد اور اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ موت دراصل ایک دروازہ ہے، دنیا سے عالم برزخ میں داخل ہونے کا دروازہ، ایک ایسی دنیا جو نہ مکمل طور پر دنیا جیسی ہے، نہ آخرت جیسی۔ قرآن فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ یہی عالم برزخ ہے جہاں روحیں قیامت تک ٹھہرتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، روحیں لشکروں کی طرح ہیں، جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ قریب ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانت وہ جدا رہتی ہیں۔ مومن کی روح کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے وہ جنت کی خوشبو اور ہوا محسوس کرتی ہے۔ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی ہیں، وہاں کے پھل کھاتی ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سکون پاتی ہیں۔ عام مومنین کی روحیں بھی اپنی قبروں میں نور اور خوشبو میں رہتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، دنیا والوں کے احوال معلوم کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں جنت کے باغ میں جمع ہو کر باتیں کرتی ہیں، اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اگر بتایا جائے کہ کوئی دنیا میں ابھی زندہ ہے تو خوش ہوتی ہیں، اور اگر کہا جائے کہ وہ فوت ہو گیا مگر یہاں نہیں آیا تو سمجھ جاتی ہیں کہ وہ عذاب میں ہے۔ کافروں اور گناہگاروں کی روحوں پر برزخ میں سختیاں نازل ہوتی ہیں، ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کی تپش اور دھواں محسوس کرے۔ کچھ روحوں کو اندھیروں میں قید کر دیا جاتا ہے،
वो ना सुकून पाती हैं ना रोशनी, मगर नेक रूहें नूर, राहत और खुशबू में बसी रहती हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करती है और दुनिया वालों की नेकियां उन तक पहुंचकर उन्हें मजीद सुकून देती हैं। यही आलम बरज़ख हमें ये सिखाता है कि मौत के बाद भी जिंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई हकीकत शुरू होती है। जो दुनिया में अल्लाह को याद रखता है, नेक अमाल करता है, वो बरज़ख में जन्नत का जायका पाता है, और जो गफलत में जिंदगी गुजार देता है, वो बरज़ख में जहन्नम की झलक देखता है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सबके लिए दुआ करें।